अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा निदा नसीम काज़मी और आप देख रहे हैं नेमत इफ्तार में फ़ीमेल सेगमेंट माह मुक़द्दस और ख़वातीन। कुरान कहता है कि इस्लाम में ए ईमान वालों, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी अल्लाह हमें इस बात का मुकल्लफ़ बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है और हम बहुत आसानी के साथ, अगर बहुत आसानी के साथ नहीं तो थोड़ी मुश्किल के साथ अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आज हम गुनाहों का इर्तिकाब कर जाते हैं, आज हम मासियत में मुब्तला हो जाते हैं। ये गुनाह क्या हैं? हमसे मासी क्यों सरजद हो जाते हैं? दीन इस्लाम ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। उसमें से एक बहुत नाजुक और अहम तरीन मामला है ख़ुद को अज़ाब से, ख़ुद को तकालीफ से बचाना, और इस मामले में भी हमारी मुकम्मल तौर पे इस्लाम रहनुमाई करता है। अहकामात भी मौजूद हैं, क़वानीन भी मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मुझे, आपको, हम सबको उसका मुतालिया करना है और फिर उन अहकामात की पाबंदी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला जिन बातों से मना फरमाता है उनसे रुक जाना है, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिन रास्तों पे चलना है हमें उन्हीं रास्तों पे चलना है ताकि हमसे गुनाह सरजद ना हो। ये गुनाह क्या होते हैं? इन गुनाहों से कैसे बचा जा सकता है? गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? गुनाह सगीरा किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को कैसे राज़ी किया जा सकता है? हम दुनिया के पीछे इतना क्यों पड़ गए हैं कि हमसे गुनाह सरजद होते चले जा रहे हैं? आज हमारा यही मौजू है, और जो मेरी मेहमान स्कॉलर्स हैं वो इस ताल्लुक़ से मेरी, आपकी, हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी कि गुनाह मासियत की अज़रूए कुरान और हदीस क्या मज़म्मत है और हम इनसे कैसे बचें। जो मेरी पहली मेहमान स्कॉलर हैं, नाज़रीन माशाल्लाह, आप स्पेशली तौर पे लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं और बहुत जुदागाना अंदाज़ तकल्लुम है, सुथरा बोलती हैं, आलिमा सबाहत रमज़ान सयालवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दूसरी मेहमान स्कॉलर नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मैं इनको बहुत कदर की निगाह से देखती हूँ, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी। अल्लाह का बड़ा करम। नाज़रीन, आज जो दो प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ, बच्चियाँ, मेरी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारा पढ़ती हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, मसरत होती है कि जब इतने जज्ब के साथ और इतने शौक़ के साथ मैं नई नस्ल को पढ़ता हुआ देखती हूँ कि वो सना ख़्वान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से इनके क़ुलूब माऊन हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा आलम और इक़रा आलम। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? हम्दिया कलाम से आगाज़ करेंगे। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज़ पत्तों में फूलों में डाली में तू, होश होशी में तू, माली माली में तू, होशी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू में तू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، دل کا ارمان تو، روح کی پہچان تو، دل کا ارمان تو، روح کی پہچان تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 ماشاء اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے آپ دونوں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عالمہ صباحت، آپ سے اوپن کروں گی میں اس سلسلے کو۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ گناہ ہماری سوسائٹی پہ بھی اور ہماری اپنی صحت پہ بھی بہت ہی مہلک اثرات جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیے گا، از روئے قرآن و حدیث کس طرح مذمت آئی ہے گناہوں کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مذمت سے پہلے جاننا چاہیے کہ گناہ کہتے کسے ہیں اور گناہ کی کیا اقسام ہیں۔ مختصر بیان کروں گی۔ جس گناہ کے اوپر، یعنی گناہ وہ ہے معصیت، اللہ کی نافرمانی اور ایسا کام سر انجام دینا جو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنے، یا ایسا کوئی کام کرنا سخت ترین ایذا کے لیے، خواہ کسی کا بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، اور مستحق عذاب خود کو قرار دینا۔ جی، یہ دو کیفیات ہیں، یعنی کم ہوگا تو اللہ کی ناراضگی اور سخت ترین ہوگا تو اللہ کا عذاب، اس کی وعید اس کو دی جائے گی۔ تو اس کی جو کیٹیگرائز ہیں وہ کبائر اور صغائر، یعنی گناہ کبیرہ وہ جو بڑا اور سخت گناہ ہے، جو جس کے اوپر وعید آئی ہے قرآن و حدیث میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا متعین کی۔ اور جو کبیرہ صغیرہ ہے اس کے اوپر سزا تو نہیں مگر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، نافرمانی ہے۔ اچھا، گناہوں کا جو تعلق ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے اور عقائد سے بھی ہے۔ جی، عقیدے میں اگر شرک کرتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ یعنی شرک ہے، شرک عظیم ہے، جسے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ بھی عرض کرتی چلوں کہ جو کافر ہے وہ اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اجر دے دیا جاتا ہے، اس کا صلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ حرص پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ اچھے کام کریں تو اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ فوراً مل جائے۔ تو مسلمان تسلی رکھیں کہ انہیں یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے اور بروز قیامت بھی انشاءاللہ اپنی رحمت کے صدقے اجر عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ
मज़म्मत हम इस ब्रेक के बाद जानेंगे। नाज़रीन, हमने जाना कि गुनाह किसे कहते हैं और अल्लाह की जो नाफरमानी है, जो मासियत है, हमें उससे कैसे बचना है। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें कीजिए। आज 23वीं शब है, हम लौट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़ीमेल सेगमेंट नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन में, और हम बात कर रहे हैं आज गुनाह कबीरा और इसके नुक़सानात पर और इनसे कैसे बचा जाए। आलिमा सबाहत रमज़ान सियालवी साहिबा ब्रेक से कबल हमें समझा रही थी कि गुनाह किसे कहते हैं और किस तरह मज़म्मत बयान की गई है कुरान और हदीस में गुनाहों के ताल्लुक़ से। जी सबाहत, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, गुनाह कबीरा के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। गुनाह कबीरा के बारे में जब सहाबा किराम से उसकी तादाद के बारे में पूछा गया तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो 70 हैं, और इमाम ज़हाबी अल-कबाइर में लिखते हैं कि गुनाह कबीरा की तादाद तकरीबन 79 यानी 80 से एक कम है। अच्छा, यानी इस कदर तादाद में ज़्यादा है। उसका ताल्लुक़ एक तो मैंने ज़िक्र किया अक़ाइद से, दूसरा इबादात से, तीसरा मामलात से। इबादात में अगर आप नमाज नहीं अदा करते तो वो गुनाह कबीरा का शिकार होते हैं, या रोज़ा नहीं रखते तो वो भी गुनाह कबीरा है। इस तरह जो भी फ़र्ज़ इबादात हैं उनका अगर तर्क करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रसूल की नाफरमानी करते हैं तो वो भी गुनाह कबीरा है। कि कुरान करीम में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रसूल की इताअत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी फितने में गिरफ़्तार हो जाओ, फितने में पड़ जाओ। तो ये एक तंबीह करने की और बताने की मज़म्मत का अंदाज़ है वहाँ पर कुरान करीम में कि इताअत करो, फरमाबरदारी इख्तियार करो, नाफरमानी नहीं करो। फिर खुद अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि गुनाह कबीरा से इज्तिनाब करो, बचो, तुम्हारे गुनाह सगीरा जो हैं, छोटे गुनाह मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। सही। तो यहाँ पे ये अल्लाह तबारक व तआला का समझाने का, नसीहत करने का अंदाज़ है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि तुम बचो जितने भी बड़े गुनाह हैं। और बड़े गुनाह कौन कौन से हैं, उनकी अहादीस और ख़ुद कुरान करीम काफ़ी जगह मज़म्मत भी फरमाता है, वजाहत भी फरमाता है, सराहत के साथ उसकी वईद और सज़ा भी मुकर्रर फरमाता है। अच्छा। जैसे कि ज़िना है, चोरी करना है, इनका मुआशरे से ज़्यादा ताल्लुक़ है। ये इबादात का हिस्सा नहीं है, अक़ाइद का हिस्सा नहीं है। चोरी करेंगे तो मुआशरे के अंदर अमन व सुकून ख़त्म होगा और दूसरे का माल गज़ब होगा। सही। इसी तरह कत्ल गारत करी करना, वो भी क्या है, गुनाह कबीरा का मतलब गुनाह कबीरा में शामिल है। इसी तरीके से कुछ बातिनी अमराज हैं जो कि कुछ गुनाह कबीरा हैं और कुछ गुनाह सगीरा हैं, जिसमें से झूठ, गीबत, हसद, बदगुमानी, इन तमाम की अलग अलग कुरान करीम में बाकायदा मज़म्मत बयान की गई है और कुछ की सज़ा भी बताई गई है। माशाल्लाह। मुझे ये बता दीजिए आलिमा सफ़ा फ़ातिमा कि तर्क नमाज या किसी भी फ़र्ज़ नमाज को तर्क कर देना क्या गुनाह कबीरा में शुमार किया जाता है, क्या फरमाएंगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कबायर के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो सबसे पहले मैं कबायर की थोड़ी सी वजाहत यहाँ और मज़ीद करना चाहूँगी। उलमाए किराम ने पहचान बयान फरमाई है कबीरा गुनाहों की। कबीरा गुनाह गिनवाना थोड़ा सा दुशवार है, एक पहचान बयान फरमा दी है, और वो ये है कि फ़र्ज़ को तर्क करना, एक मरतबा भी तर्क करना, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या ज़कात हो या हज वगैरह हो या कोई सा भी ऐसा जो फ़र्ज़ काम कहलाते हैं, तो उनमें से किसी एक को भी एक मरतबा तर्क करना भी गुनाह कबीरा कहलाता है। अच्छा, इसी तरह आप वाजिब पर आ जाएं तो वाजिब को चंद मरतबा तर्क करना गुनाह कबीरा कहलाता है। इसी तरह गुनाह सगीरा पर इसरार करना, यानी सगीरा छोटा समझकर किसी गुनाह को, छोटा सा गुनाह है तो इसको कर लेते हैं, ऐसा करना और इस पर इसरार करना, ये भी उसको कबीरा बना देता है। इसी तरह सगीरा को हल्का जानना कि ये तो मामूली सा गुनाह है, ये भी सगीरा को कबीरा बना देता है। इसी तरह जिन गुनाहों पर वईद बयान की गई हो वो भी कबीरा गुनाह कहलाते हैं। इसी तरह जिन पर हद बयान की गई हो, जैसे कुरान करीम ने जो है वो चोरी के मुतालिक बयान फरमाया, लानत फरमाई, जिन गुनाहों पर लानत फरमाई गई वो भी कबीरा हैं, और जिन पर हद बयान की गई, जैसा कि चोरी के लिए हद जो है वो मुकर्रर की गई हाथ काटने की, तो ये तमाम गुनाह जो हैं ये गुनाह कबीरा कहलाते हैं। इनमें फिर सबसे पहले आ जाता है नमाज का मामला, क्योंकि सबसे पहला सवाल ही आखिरत में नमाज के बारे में किया जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया
کہ یعنی جب عذاب جن پر ہو رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں عذاب میں کس چیز نے مبتلا کیا، تو جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح مزید ہم آگے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ فویل للمسلمین للمصلین، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنی ہے، دوسری بات یہ کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بربادی کا کیوں بیان فرمایا؟ صحیح۔ تو یہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نماز کو جو ادائیگی، جو حق بندگی ہے وہ بھی نماز کے ذریعے ادا ہو۔ کون کون سے فرائض ہیں نماز کے اندر، پھر وہ کون کون سے واجبات ہیں، کون کون سی سنتیں ہیں جن کو قائم رکھتے ہوئے، جن پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرنی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، تو نمازیوں کے لیے خرابی یہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے آج کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف جس وقت تکبیر لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں احساس نماز پڑھنے کا شاید اس وقت ہوتا ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں۔ درمیان میں ہم نے کتنی رکعت پڑھ دی، اکثر آپ نے سنا ہوگا جی رکعت بھول جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ نماز میں دھیان نہیں ہوتا، دیگر چیزوں کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ تو نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ ابن حزم کا آخر میں ایک قول یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی، فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے یا کسی مومن کا ناحق قتل کرے۔ تو یہ دو کبائر گناہ جن کی طرف وضاحت بیان کی گئی، تو سب سے کبیرہ گناہ جو بیان کیا گیا شرک کے بعد وہ نماز کا گناہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اپنے لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا بہتر سے، جی بالکل، نماز کو ترک کرنا، اور ہم یہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی پروفٹ مل رہا ہے تو اس کی طرف ہم التفات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے گرمی سے بچنے کے لیے اگر کسی لمبی سی لائن میں لگنا پڑ جائے تو کتنی مشقت کا سامنا ہوتا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے اور کیفیت جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ تو آخرت میں جب کہ پورے جسم جو ہیں وہ لوگوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت گرمی کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ اور کہا گیا کہ جو پہلا سوال نماز کا ہوگا، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں کامیاب نہ ہوا اس کے لیے آگے بھی نقصان کا سامان ہے، لہٰذا نماز کی فکر۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے کبائر کے تعلق سے بات کی۔ ناظرین، امام ذہبی کی ایک پوری کتاب ہے کبائر کے نام سے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ جان سکیں گے کہ کتنے کبیرہ گناہ ہیں کہ جو ہم عام زندگی میں ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں ہمیں اس کتاب کے مطالعے سے یقیناً پتہ چل جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ صباحت کہ ہم پہ کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، کیا ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں گناہ کبیرہ بھی ہوگا، گناہ صغیرہ بھی ہوگا، اچھا، دونوں شامل ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے جو خاندان کا سربراہ ہے تو اس کے خاندان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حاکم ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اسی طرح ایک عورت ہے تو اس سے بھی اس کی اولاد کی تربیت، اور ایک بیوی سے بھی اس کے شوہر کی اطاعت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ تو میں یہاں سمجھتی ہوں کہ ہم چونکہ خود خواتین ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کا جواب دوں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے افعال اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزاریں اور طے کریں۔ اگر یہ جیسے کہ نماز کا ذکر ہوا، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی جو معاشرتی اور خاندانی اور عائلی ذمہ داری ہے ایک شادی شدہ عورت کی، پہلے تو شوہر کی اور اس کے بعد بحیثیت ماں اولاد کی تربیت کی ہے۔ اور اگر ماں اچھی نیک شیار ہوگی، گناہوں سے بچتی ہوگی اور نیک کام کرتی ہوگی تو آٹومیٹیکلی اولاد کے اندر وہ تمام اخلاقیات، وہ تمام معاملات اور گناہوں سے بچنے کی عادت خود بخود ڈیولپ ہوتی جائے گی۔ آج کل انفارچونیٹلی
معاشرے کے اندر جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس نے جو ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کرنے میں بہت زیادہ بڑا کردار ادا کیا ہے۔ صحیح۔ آپ صرف ایک فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں ہماری تمام چیزیں، ایسی چیزیں جو کہ مطلب دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، قابل اعتراض ہوتی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں جو کہ اخلاقیات کے اعتبار سے پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو ماں ہے وہ اسی سے لاپرواہی برتتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے کو بہلانے کے لیے مختلف ایپس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں یا ٹیبلٹ میں یا آئی فون جس میں بھی وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دی جاتی ہیں، یا نیٹ ان کے حوالے آج کل کر دیا جاتا ہے باقاعدہ بچوں کے۔ تو بچے پھر جو دل چاہے سیکھتے ہیں اور جو دل چاہے کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے ایپس اور یہ ساری ڈاؤن لوڈنگ بچے کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اصل میں تو تربیت کا جو گہوارہ ہے، تربیت کی جو ابتدا ہے وہ ماں کی گود سے ہے، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی یونیورسٹی اور نہ کوئی اور چیز، بلکہ ماں کا کردار اور ماں کی جو مطلب یہ کہ پرورش، تربیت، وہی بچے کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے اگر بیج صحیح طرح بویا جائے، اس کے بعد اس کو پانی صحیح دیا جائے، اس کے بعد اس کی تراش خراش یعنی تہذیب صحیح کی جائے، تو پھر وہ بڑے ہو کر بہترین قسم کا تناور درخت بنے گا اور جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر شروع میں ہی اس کے اندر خاردار کانٹے نکل آئیں گے یا وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا اور خود اپنے لیے بھی باعث تکلیف ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی۔ ناظرین، بچوں کی تربیت پہ بھی توجہ دے رہی ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ گناہ چھوٹا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ڈو ناٹ assume that the sin is small because you are committing the sin against Almighty اللہ۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کے آگے اگر آپ چھوٹا سا بھی گناہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں گناہوں پر، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، ان کا سد باب کیسے کیا جائے۔ عالمہ صباحت رمضان سیالوی صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، عالمہ صفا فاطمہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، اور جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ دو بہت پیاری پیاری سی بہنیں ہیں، بہت سعادت مند بچیاں ہیں، عائشہ عالم اور اقرا عالم۔ میں ان کی سمت آؤں گی اور ایک نعتیہ کلام کی فرمائش کروں گی۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بكس طوفان اشربا، من بكس طوفان اشربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، سبحان اللہ۔ رفیع تشو وصفا کا عتم ہے، گی سوئے پاک ابر کرم ہے، گی سوئے پاک ابر کرم
बस खाम खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक़ था, इरशाद अहिब्बा नातिक़ था, नाचा इस राह पड़ा जाना, लम्याती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। आलिमा सफ़ा, मैं चाहूँगी कि अब सवाल मैं आपसे करूँ। मुझे ये बता दीजिए कि ज़ाहिरी बीमारियाँ कुछ होती हैं, कुछ बातिनी बीमारियाँ होती हैं जो हम जिसका ताल्लुक़ हमारे क़ल्ब से होता है। झूठ बोलना, किसी का यकीन रखना, हसद करना, गीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी पे तुहमत लगाना, बुहतान लगाना। आप क्या कहिएगा, क्या इन तमाम बातिनी बीमारियों का ताल्लुक़ भी गुनाह कबीरा से है या ये गुनाह सगीरा में शुमार किए जाते हैं? क्या इन पे हमारी पकड़ होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, जो आपने बयान की हैं चीज़ें, मिसाल के तौर पर बदगुमानी है, कीना वगैरह है, इनका ताल्लुक़ तो खालिसतन क़ल्ब के साथ होता है। लेकिन गीबत है, झूठ है, इसमें ज़बान का भी अमल दखल होता है, और अगरचे ये दिल की गंदगी के बायस ही ये तमाम उमूर सादिर होते हैं। इसमें बड़ी प्यारी बात एक मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगी कि दुनिया का एक उमूमी क़ायदा है कि क़ैद में जितना ज़्यादा रखा जाए किसी चीज़ को तो वो अपने आप में तंगी महसूस करती है। लेकिन क़ल्ब का ऐसा मामला है कि जितना ज़्यादा इसको गुनाहों से बचाकर और बुरे ख़यालात से बचाकर क़ैद में, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में क़ैद रखा जाए और अल्लाह की इताअत में क़ैद रखा जाए, मुक़य्यद कर दिया जाए, ये उतना ज़्यादा संवर कर सामने आता है और उतना ज़्यादा दिल अच्छा हो जाता है। शायर ने फरमाया ना, क़ैद में आया तो हासिल तुझको आज़ादी हुई, इस दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। तो ये जो क़ैद में रखना है दिल का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी गुनाहों से बचाकर और नेकी की तरफ राग़िब करके और इताअत इलाही में मुक़य्यद कर दिया जाए। सही यही सूरत होगी कि अगर ये इस चीज़ को अपना लिया जाए तो जाहिर है कि बातिनी गुनाहों से नजात हासिल हो जाएगी। और ये जहन में नहीं रखना चाहिए कि जो गुनाह कबीरा हैं उनका ताल्लुक़ सिर्फ नमाज रोज़े के साथ ही है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो गुनाह आपने गिनवाए, गीबत है, झूठ है, इसके अलावा कीना, हसद वगैरह, ये भी कबीरा गुनाह में शामिल होते हैं। इसी तरह रियाकारी को ले लीजिए, जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने रियाकारी के लिए नमाज़ पढ़ी तो उसने शिर्क किया, जिसने रियाकारी के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया। तो गोया ये रियाकारी कोई देख नहीं रहा, ये हमारा अपना ज़ाती फ़ेल है जो हमारी अपनी कैफियत से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो उस पर जो है वो मुत्तले है। इसीलिए फरमाया कि इसको भी कबायर में दाखिल किया गया, क्योंकि ये लोगों की हक तलफ़ी की तरफ उभारती हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह गीबत का मामला है कि गीबत करने वाले के बारे में कहा गया कि अगर ये तौबा कर भी ले तो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, अगर तौबा कर भी ले तो। अच्छा, तो वो इतना तवील दिन फिर वहाँ इंतज़ार करना, फिर उसके बाद सबसे आखिर में जन्नत में जाना। तो इसी तरह दीगर कबायर का भी मामला है। तो बहरहाल चूँकि ये मुआशरे के फ़साद का और बिगाड़ का बाइस बनते हैं, लिहाजा और वजूहात मैं आपको यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि देखें 60 गुना गिनवाए गए हैं जिनका ताल्लुक़ बातिन के साथ है, क़ल्ब के साथ है। फिर उसकी वजूहात ये बयान की गई कि इनको जिनका ऐसे कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ दिल के साथ है वो ज़्यादा मुज़िर साबित होते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ माशरती एतबार से लोगों के साथ भी बन जाता है। दूसरी बात है कि फ़साद का बाइस बनते हैं और इनके असरात देर पा होते हैं। इसलिए कहा कि किसी को ज़ाती तो यानी जो
جیسے نماز وغیرہ ہے، اس کا تعلق انسان کی اپنی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن غیبت، چغلی، حسد وغیرہ جو ہے ان کے اثرات بہت زیادہ دیر پا ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصان اور مضر ثابت ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی یہاں دل کی پابندی ضروری ہے، ورنہ آزادی آوارگی کی طرف لے جائے گی۔ صحیح ناظرین، ایک بریک لے رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح سے گناہوں سے بچا جائے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ مقدس اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ آج بات ہو رہی ہے گناہ کبیرہ اور اس کے نقصانات یا اس کے عذابات یا اس پہ وارد ہونے والی وعیدوں سے ہمیں کس طرح سے بچنا ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ صباحت موجود ہیں اور یہاں عالمہ صفا فاطمہ تشریف فرما ہے۔ عالمہ صباحت کی سم چلتے ہیں۔ صباحت، ہمیں بتائیے گا کہ خواتین کا اپنے گھروں سے شاپنگ سینٹرز یا کہیں ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے جانے کے لیے یا کسی رشتہ دار کے یہاں جانے میں گھروں سے بے پردہ ہو کے نکلنا، شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے؟ کیا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے یا نہیں؟ کیا وعیدیں ہیں اس بات پر؟ اور دوسرا یہ کہ ایک معاملہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ بیویوں کے تعلق سے بھی بتائیے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون خود سے نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی، لیکن شوہر کی جانب سے پریشر ہوتا ہے کہ مجھے ماڈرن عورت پسند ہے، تو تم اس طرح سے کور کر کے اپنے آپ کو نہ نکلو۔ اور بعض اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ کچھ مرد حضرات اپنی پسند رکھتے ہوئے بھی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہ اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، تم جس حال میں خوش ہو تم ویسے ہی رہو، کیونکہ اس کو بھی تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اس شوہر کو بھی۔ آپ کیا کہیے گا؟ بحیثیت مسلمان خواہ کوئی بھی کسی بھی گناہ پر آمادہ کرے، بحیثیت مسلمان عورت اسے چاہیے کہ وہ اس کی اتباع نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے اور پردہ اختیار کرے۔ یاد رکھیے گا کہ جو موتی ہوتا ہے وہ سیپ کے اندر جب تک رہتا ہے تو وہ بڑا قدر والا ہوتا ہے، جب اس کو رول دیا جائے یعنی سیپ سے باہر نکال دیا جاتا ہے وہ رول جاتا ہے۔ تو بالکل عورت کے پردے کی بھی یہی مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رکھنا پسند فرمایا اور اس کے لیے یہ لازم ہے، فرض ہے۔ تو اگر شوہر زبردستی کرتا ہے یا اس کے اوپر آمادہ کرتا ہے تو بندی وہ اللہ کی ہے، بعد میں بیوی وہ اپنے شوہر کی بنی ہے، تو اس کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری بجا لانی چاہیے، بعد میں وہ شوہر کے حقوق کو پورے کرے گی، اور ایسے کسی معاملے میں بھی اس کو فالو نہیں کرے گی جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے۔ اسی طرح اس کا اپوزٹ معاملہ ہوگا۔ اور تیسری ایک چیز جو آپ نے کہی کہ عورت کا نکلنا منع نہیں ہے، جانا منع نہیں ہے، شاپنگ کرنا منع نہیں ہے، آپ جائیے، بالکل کہیں پر بھی جائیے، لیکن عزت اور باوقار طریقے سے جائیے، اپنے آپ کو کور کر کے جائیے۔ اگر آپ بے پردہ ہو کے نکلیں گی تو معاشرے کی خرابی کی بھی وجہ آپ بنیں گی، اور کل بروز قیامت بہت سارے مردوں کو اس وجہ سے، اس گناہ سے دوزخ میں لے جانے والی بھی وہی عورت، بے پردہ عورت بنے گی۔ تو یہ صرف اس کا نہیں بلکہ ایک طریقے سے گناہ جاریہ ہو جائے گا، اور وہ دوسروں کو بھی اس گناہ میں انوالو کر لے گی۔ اور یہ گناہ جو بے پردگی ہے، اور اسے جو شائستہ لفظ میں تو آپ بے پردگی ہی کہیں گے، باقی جو معاشرے کی صورتحال ہے اس میں تو یہ ڈکشنری میں الفاظ کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، علمان والحفیظ، تو یہ وہ کیفیت ہے جو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، اور تو آنکھ علماء کا بھی بھی زنا فرماتے ہوتا ہے ہیں اگر ہم، جی ہاں، ہر عضو کا زنا ہے، اور وہ اسی طرح بے پردہ کرنے سے ہے۔ ٹھیک، مجھے یہ بتا دیجئے کہ خواتین میں، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ الگ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، خواتین میں لگائی، اب صفا ہنس رہی ہیں کیونکہ صفا کی تو طبیعت ہی ایسی نہیں ہے نا، تو صفا خواتین میں لگائی بجھائی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کی سن کے اس کو بتا دیا۔ گھروں میں معاملات زیادہ تر 90% عورتوں کی وجہ سے ایک عورت ہی ایک عورت کی دشمن بن جاتی ہے، وہ اپنا جو ہولڈ ہے وہ دوسری کو نہیں دینا چاہتی نا۔ تو کیا کہیے گا کہ خواتین کو کتنا سدھرنے کی ضرورت ہے عائلی زندگی میں یا گھریلو زندگی میں، کیا نقصانات ہوتے ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہزاروں گھر انہی وجوہات کی بنا پر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور اگر ہم اس کی بنیادی وجہ دیکھیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو جواب آگے سے یہ آتا ہے کہ جی فلاں نے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، تو میں بھی اسی لیے جواباً ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب وہ نہیں ہمارے ساتھ کرتے تو ہم کیوں کریں۔ تو بات یہ ہے
کہ کسی کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اچھائی دوسرے کے اوپر موقوف ہے، یعنی وہ اچھا عمل کرے گا تو آپ اچھا عمل کریں گے، ورنہ آپ بھی نیکی سے محروم رہ جائیں گے۔ قاعدہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصول یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات ہوں، عبادات ہوں یا ذاتی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے یہ نہ سوچا جائے کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں اچھا کروں گی، اگر اس چیز کو بیچ میں سے نکال کر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سامنے کے والے کے عمل کو دیکھ کر ہم اچھا کام نہیں کریں گے، اس کا عمل ہمیں اچھائی یا برائی کی طرف نہیں بلائے گا، بلکہ اللہ کی رضا ہمیں اچھائی یا برائی کی طرف بلائے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں لوگوں کے دلوں میں بھی ایسی شخص کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود محبت ڈال دی اس شخص کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز معاشرے میں اچھائی پیدا کرنے کا باعث بن جائے گی اور معاشرے میں مزید اچھے تعلقات استوار ہوتے چلے جائیں گے۔ صحیح۔ بہت شکریہ عالمہ صفا فاطمہ آپ کا، عالمہ صباحت آپ کا۔ ناظرین، بات اتنی سی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بیٹا ایک چپ 100 سکھ، تو چپ بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر بولنا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکہ ہوتا ہے۔ ہمیں لیکن تول کے بولنا ہے، پہلے ہمیں تولنا ہے اور پھر بولنا ہے، پہلے تولو پھر بولو، وہ والی بات ہے نا۔ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی گمانے بد رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ تو قبول کرے گا ہی نہیں، ہمیں توبہ پہ استقامت پذیر ہونے ہی نہیں دے گا، یا ہم توبہ پہ استقامت پذیر ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود گناہ ہے نا دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ نہیں، ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے اور اس کو یہ سمجھ لینا ہے کہ بس وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ خوش گمانی رکھیے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ روزانہ سونے سے قبل اپنا محاسبہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو آپ سے دور کرتا چلا جائے گا اور آپ خود اچھے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کا جو آپ سیگمنٹ بہت سی باتیں میں کرنا چاہتی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اگلا سیگمنٹ آپ لاہور سے دیکھیں گے، سرور نقشبندی اسے ہوسٹ کریں گے۔ ندا نسیم کاظمی کو اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں اور معصیت سے یا معاصیوں سے دور رکھے اور اچھا، نیک، ستھرا، صاف اور پاکیزہ بنا دے۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ پروگرام کا اختتام ہوگا عائشہ عالم اور اقرا عالم کی آواز پہ۔ لجپال نبی میری دردادی دوا دینا، لجپال نبی میری دردادی دوا دینا، لجپال نبی میری دردادی دوا دینا، جد وقت نزا آوی، جد وقت نزا آوی، دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میری دردادی دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال، میری قبر وسان
दिल रोंदा है जांदी ने जदों लोग मदीने नूं दिल रोंदा है जांदी ने जदों लोग मदीने नूं हुण सानू वी लिखा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा